ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہدایت کیا ہے۔ میں نے رات بھی بیان میں درس میں یہ کہا، میں نے کہا 20 سال 40 سال 60 سال 80 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم۔ میں نے کہا یہ علماء کے علاوہ یہ ہزاروں لوگ ہیں، ان سے پوچھو کسی کو نہیں پتہ کہ ہدایت کس چیز کا نام ہے، لیکن 40 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں بندے تو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پہ چلا، یعنی صحیح راستے پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زبان کے حوالے سے ہدایت چاہتے ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ زبان کی ہدایت الگ ہے، باقی تو ہدایت یافتہ ہے لیکن زبانی اعتبار سے گمراہ ہے۔ باقی تو ہدایت یافتہ ہے دیکھنے کے اعتبار سے گمراہ ہے، باقی تو ہدایت یافتہ ہے سننے کے اعتبار سے گمراہ ہے، باقی تو ہدایت یافتہ ہے چلنے پھرنے کے اعتبار سے گمراہ ہے، باقی تو ہدایت یافتہ ہے معاشی اعتبار سے گمراہ ہے، باقی ہدایت یافتہ ہوگا معاشرتی حوالے سے گمراہ ہے، ضالین ہے۔ یہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حسنا، یہ جو 4 طبقات ذکر کیے ہیں یہ زبان کے اعتبار سے بھی ہدایت یافتہ تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ کانوں کے اعتبار سے بھی بولو، یہ آنکھ کے اعتبار سے بھی، یہ دل و دماغ کے اعتبار سے بھی، یہ چلنے پھرنے کے اعتبار سے بھی بولو سارے، یہ معاش کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے کہتے ہم یہ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ گمراہی سے بچا۔ تو چل کیوں رہے ہو؟ اسی کو ہدایت کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جب نمازی قیام نماز کے لیے، استقامت نماز کے لیے عہد پر آ جائے، اہدنا الصراط پر آ جائے اور تصور اس کا یہ ہو اللہ میں تیرے در پہ کھڑا ہوں، تیری بھیجی ہوئی دعا کو جو مصطفیٰ نے مجھے سکھائی ہے تجھ سے مانگ رہا ہوں، اہدنا اللہ زبان کی ہدایت دے دے، اہدنا اللہ نگاہوں کی ہدایت دے دے، اہدنا اللہ کانوں کی ہدایت دے دے، اہدنا اللہ قلب و دماغ کی ہدایت دے دے۔ جب بندہ یہ تصور کرے گا اور اس تصور سے کہے گا اہدنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا میرے بندے میں نے عطا کر دیا۔ القرآن یفصل بعضهم لبعض، دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ تغابن 11 نمبر آیت ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا دل ہدایت والا ہوتا ہے۔ جی توجہ چاہتا ہوں ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے میں کچھ جملہ کہنے لگا ہوں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ہدایت والا دل رکھتا ہے۔ کون؟ جی جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا دل ہدایت والا ہوتا ہے۔ میں آپ سے سادہ سا سوال کروں، جس دل میں ہدایت ہو اس دل میں کینہ آ سکتا ہے؟ جس دل میں ہدایت ہو اس دل میں بغض آ سکتا ہے؟ جس دل میں ہدایت ہو اس دل میں حسد آ سکتا ہے؟ جس دل میں ہدایت ہو اس دل میں ریاکاری آ سکتی ہے؟ جس دل میں ہدایت ہو اس دل میں کبر و عجب آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے، لیکن آنے کے فوراً بعد یہدی قلبہ، ہدایت کی تلوار اسے کاٹ پیٹ کر فوراً نکال دیتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔